دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا بھارت اب خود معاشی، سیاسی اور اخلاقی تضادات کا شکار ہے۔ ایک طرف روسی تیل کی خریداری پر امریکہ کا دباؤ، دوسری طرف انتخابات میں مبنی دھاندلی، اور سب سے حیران کن ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن پرائز کے لیے نامزدگی۔ یہ سب خبریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ان خبروں کو تفصیل سے کھولیں گے، حقائق کے ساتھ، آسان زبان میں اور بغیر کسی سیاسی تعصب کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روسی تیل کی۔ جب امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جو ممالک روس سے تیل خریدے گا ان پر 100% ٹیرف لگایا جائے گا تو سب کی نظریں بھارت پر تھی، لیکن بھارت نے جو فیصلہ کیا وہ امریکہ کے لیے حیران کن تھا۔ بھارتی حکومت نے واضح کیا کہ وہ روس سے تیل خریدنے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارتی آئل کمپنیوں کو بھی روس خام تیل خریدنے سے روکنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق بھارت اور روس کے درمیان کئی طویل مدتی معاہدے ہیں جنہیں فوری طور پر ختم کرنا ممکن نہیں۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس بار بھارت کی 4 بڑی ریفائنری نے روسی تیل خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھی، شاید دباؤ کی وجہ سے یا ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے جب بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کو سیاست سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے پھر بھی بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا، جس کے بعد بھارت نے امریکی F-35 اسٹیلز فائٹر جیٹس خریدنے میں عدم دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ تو ایک طرف بھارت روس سے تیل لے رہا ہے، دوسری طرف امریکی ہتھیاروں سے ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک پیچیدہ جیوپولیٹیکل صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں بھارت کی اندرونی سیاسی بحران کی طرف۔ راہل گاندھی جو کانگریس پارٹی کے رہنما اور بھارت کے سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، انہوں نے مودی سرکار پر انتخابات میں سنگین دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے لوک سبھا انتخابات میں کم از کم 100 نشستیں دھاندلی سے جیتی ہیں۔ اگر یہ سیٹیں اصل ووٹوں سے جیتی جاتی تو مودی آج بھارت کے وزیر اعظم نہ ہوتے۔ راہل گاندھی نے سخت لہجے میں کہا، بھارت کا انتخابی نظام پہلے ہی مر چکا ہے، جب ہم اصل ڈیٹا لائیں گے تو یہ ایٹم بم جیسا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ثبوت کے ساتھ ثابت کریں گے کہ کس طرح الیکشن چوری کیا گیا۔ یہ ایک ایسا بیان ہے کہ جس نے بھارت کے جمہوری دعووں کو چیلنج کر دیا ہے۔ ان کا الزام صرف الیکشن کمیشن پر نہیں بلکہ پورے نظام پر ہے کہ جو ادارے جمہوریت کی حفاظت کے لیے تھے وہ جی پی پی کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا بی جے پی سرکار صرف چوری شدہ مینڈیٹ سے اقتدار پر قابض ہے، مودی نے صرف ووٹ نہیں بلکہ عوام کا اعتماد بھی چوری کیا ہے۔ یہ الزامات صرف بھارتی سیاست کا معاملہ نہیں بلکہ یہ عالمی سطح پر بھارت کی جمہوری ساکھ پر بھی سوالی نشان بن چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک ایسی خبر کی طرف جو شاید آپ کے لیے حیران کن ہو۔ کمبوڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرے گا۔ جی ہاں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جنہیں اکثر لوگ جنگ پسند سیاستدان سمجھتے ہیں۔ کمبوڈیا کے نائب وزیر اعظم کے مطابق تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے میں ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ اپنے تجارتی تعلقات کو امن کے ساتھ جوڑیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملیشیا میں مذاکرات ہوئے جہاں دونوں ممالک نے بغیر کسی شرط کے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ صرف یہی نہیں، ٹرمپ نے کمبوڈیا کے لباس اور جوتوں کی صنعت پر لگے ٹیکس کو 39% سے کم کر کے 19% کیا۔ کمبوڈیا کی حکومت نے اس سے ایک خوش آئین قدم قرار دیا۔ یاد رہے اس سے پہلے پاکستان اور اسرائیل بھی ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر چکے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ امن کے لیے داعی بن چکے ہیں یا یہ سب کچھ بین الاقوامی تعلقات کا حصہ ہیں؟ اب آخر میں کچھ سوالات ہیں۔ پہلے سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کو روسی تیل خریدنا ایک خود مختاری پالیسی ہے یا امریکہ کو چیلنج؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا راہل گاندھی کے الزامات محض سیاسی ہیں یا بھارت کی جمہوریت خطرے میں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اور کیا ٹرمپ واقعی امن کے نوبل انعام کے مستحق ہیں یا یہ صرف سفارتی تعلقات کا کھیل ہے؟ یہ سب باتیں ہمیں ایک طرف کھینچتی ہیں کہ آج دنیا میں سیاست صرف جغرافی پر نہیں بلکہ مفادات، تیل، اسلحہ اور الیکشن پر چل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔